تمام عالم سلام کو شوال کے بابرکت مہینے کا آخری جمعۃ المبارک کا بابرکت دن بہت بہت مبارک ہو۔ اے میرے پیارے اللہ، نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اے اللہ، ہم سب تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، یہ نماز فجر کے وقت، یہ شوال کے آخری جمعے کے دن، اے اللہ 17 اپریل 2026 کے دن کے آغاز میں 27 شوال آخری جمعۃ المبارک کے بابرکت دن تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو آج ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے ڈوبتے ہوئے کو بچانے والے اللہ، اے بے قصوں کی دستگیری دور کرنے والے اللہ، اے نماز تہجد اور فجر میں تمام گناہ گاروں کو رزق دینے والے اللہ، اے اللہ ہم سب تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، یہ نماز فجر کے وقت جمعہ کے دن تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہمارے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ آج ہم سب اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، تو ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ یہ نماز فجر کا وقت، یہ جمعہ کا بابرکت دن، اے اللہ جسے عید کا دن کہا جاتا ہے، اے اللہ اس دن کے آغاز میں ہم سب تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اے ڈوبتے ہوئے کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری دور کرنے والے اللہ، اے ہم سب گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے اللہ، آج جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں ہم سب تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر فریاد کر رہے ہیں۔ اللہ اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دے، اللہ پھیلی ہوئی جولیوں کو آج بھر دے۔ اے اللہ اس دعا میں جو جو جہاں سے شامل ہے، اے اللہ جس نے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، جس بھی نام سے دعا کے لیے کہا، جہاں سے میسج کر کے جس بھی نام سے دعا کے لیے کہا، اے اللہ پاک تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، اے اللہ اس کے رکے ہوئے معاملات کو بھی جانتا ہے، اے اللہ اس کی خالی جولیوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ آج بھر دے، سب کی خالی جولیوں کو بھر دے، سب کے گھروں میں کشادہ رزق عطا کر دے۔ اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ تجھے مولا علیہ کا واسطہ، اے اللہ تجھے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کا واسطہ، اے اللہ تجھے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ تجھے حضور کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ مولا علیہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت تھی، اے اللہ پاک تجھے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کے بابرکت دن ہماری تمام دعائیں کو سن لے، ہمارے تمام رکے ہوئے معاملات کو حل کر دے۔ اللہ آج کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اے اللہ پاک ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ مجھے اتنا مضبوط کر دے کہ میں ہر حال میں مطمئن رہ سکوں۔ اے اللہ مجھے اپنے اتنے قریب کر دے کہ مجھے تیرے سوا کبھی کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ اے اللہ مجھے دنیا میں اتنی سمجھ عطا کر کہ میں تیری رضا کے ہر فیصلے میں راضی ہو جاؤں۔ اے اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں کبھی کسی کا محتاج نہ رہوں۔ اے اللہ مجھے ایسا علم عطا کر کہ میں ہر وقت تیری یاد میں مشغول رہوں۔ اے اللہ یہ شوال کا بابرکت مہینہ، اس مہینے میں جانے انجانے میں ہم سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں، جو بھی جانے انجانے میں نافرمانیاں ہو گئیں، اے اللہ جو عبادتیں ہم نے اس مہینے میں سوچ رکھی تھی، اے اللہ وہ ہم نہ کر سکے، اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر ہماری دعائیں کون سنے گا؟ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ کون معاف کرے گا؟ اے اللہ اس چینل وظیفہ ریل پر آ کر لوگ کہاں سے روزانہ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ اگر آج تو ان کی دعائیں نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ ہمارے رکے ہوئے تمام کاموں کو آج کے دن کے صدقے پورا کر دے۔ اللہ ہماری رکی ہوئی تمام دعاؤں کو آج پورا کر دے۔ اے اللہ تیرے مکے میں آج ہر طرف گونج ہوگی، لبیک اللہم لبیک کی صدا ہر طرف سے آ رہی ہوگی۔ اے اللہ اس سال تیرے گھر میں جن لوگوں نے حج کرنا ہے، اے اللہ ان کے حج کرنے کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہمارے تمام رکے ہوئے معاملات کو آج کے دن کے صدقے پورا کر دے۔ اے اللہ یہ 17 اپریل 2026 کا دن، اے اللہ یہ 27 شوال اس جمعۃ المبارک کے اس بابرکت مہینے کا آخری جمعہ، اے اللہ ہم سب کے لیے رحمتوں برکتوں والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ اس مہینے کے رخصت ہونے میں ہم سے جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہو گے، اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے، ہم سب کے رکے ہوئے کاموں کو آج کے دن کے صدقے پورا کر دے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ابھی تو حج کا مہینہ شروع نہیں ہوا، ابھی تو شوال رخصت ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی تیرے مکے میں ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدا آ رہی ہوگی۔ اے اللہ پاک تجھے یہ شوال کے آخری جمعے کا واسطہ، اے اللہ یہ شوال کے آخری جمعے کے دن اور رات کا واسطہ ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ آج ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔
اے اللہ ہم سب کے رکے ہوئے معاملات کو حل کر دے اے اللہ جس نے جہاں سے بھی جس بھی دعا کے لیے کہا اے اللہ آج کے دن کے صدقے اس کی دعا سن لے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا اللہ تو آج ہم سب کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو پھر ہم کہاں جائیں گے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے اے اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اس صدا کے صدقے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اس وقت تیرے گھر میں جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اے اللہ تجھے اس طواف کا واسطہ ہمارے گناہ معاف کر دے ہماری حاجتیں پوری کر دے ہمارے رکے ہوئے کاموں کو پورا کر دے اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت ڈال دے ہمارے روزگار میں برکت ڈال دے ہمارے بہن بھائی عزیز و کار بچوں کی زندگی میں برکت ڈال دے اے اللہ ہمارے ماں باپ کی زندگی میں برکت ڈال دے اے اللہ ہمارے رکے ہوئے تمام کاموں کو آج کے دن کے صدقے یہ شوال کے آخری جمعے کے دن کے صدقے اے اللہ یہ شوال کا آخری جمعہ الوداع ماہ شوال الوداع اے اللہ اس شوال کے بابرکت مہینے کا واسطہ تجھے اے اللہ یہ تو انعامات لینے والا مہینہ تھا اے اللہ یہ شوال کا آخری جمعہ ہمارے لیے انعامات والا بنا دے اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ آنے والے حج کے بابرکت مہینے کا واسطہ حضرت بلال حبشی کا واسطہ حضرت عثمان کا واسطہ اے اللہ پاک تجھے حضرت امام حسن حضرت امام حسین کا واسطہ حضرت علی کا واسطہ اے اللہ پاک ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دے اے اللہ تجھے خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے اللہ اگر تو آج ہماری دعائیں نہیں سنے گا تو پھر ہمارا خدا کون ہے تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں جس کے در پہ آ کے ہم تجھ سے مانگ سکیں اللہ تو ہمارا رب ہے تو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اے اللہ یہ دعا بھی میں تیرے حکم سے کر رہا ہوں اللہ اگر تو میری دعا نہیں سنے گا تو پھر میں کس کے در پہ جا کے دعا مانگوں گا اللہ یہ وظیفہ ریل چینل پر لوگ روزانہ کہاں سے آ کر اس امید کے ساتھ دعا سنتے ہیں کہ ہم سب مل کر دعا مانگیں گے تو ہم سب میں سے کسی ایک کی دعا شاید قبول ہو جائے اے اللہ اس دعا میں بولنے والے آمین لفظوں کا واسطہ اے اللہ جو جہاں سے اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولتا ہے تجھے اس کے زبان سے نکلنے والی آمین کا واسطہ اے اللہ اس کی دعا سن لے اے اللہ میری دعا قبول فرما لے اے اللہ اس دعا کو سننے والے کی تمام حاجتوں کو آج کے دن کے صدقے پورا کر دے اے اللہ ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اے اللہ جمعے کی رات ہے مانگنے والی رات ہے اے اللہ شوال کے آخری جمعے کی رات ہے اس کے بعد پتہ نہیں ہمیں یہ شوال کا جمعہ نصیب ہوگا یا نہیں اے اللہ پتہ نہیں اگلے سال ہم یہ شوال کا جمعہ دیکھ پائیں گے یا نہیں اے اللہ اس مہینے کو ختم ہونے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ ہمارے رکے ہوئے تمام کاموں کو آج کے دن کے صدقے پورا کر دے اللہ تو کریم ہے تیری بادشاہی ہے اے اللہ پاک قبولیت کی گھڑیاں ہیں اے اللہ جس کا برسوں سے انتظار تھا وہ آج گھڑیاں ہیں شوال کا آخری جمعے کا دن ہے اے اللہ الوداع ماہ شوال الوداع اے اللہ اس تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اس دعا میں جہاں سے تیری امت مسلمہ شامل ہے اے اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے اے اللہ ہم سب کے رکے ہوئے معاملات کو حل کر دے اے اللہ آج ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ یہ مہینہ ہمارے لیے باعث رحمت اور مغفرت والا مہینہ بنا دے اللہ پاک کوئی ایسا سبب بنا دے ہم سب کو بلا لے ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے اے اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے اے اللہ مجھے بھی 5 وقت نمازی بنا دے اے اللہ مجھے بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے اے اللہ مجھے تہجد گزار بنا دے اے اللہ مجھے بھی حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے اے اللہ اس سال تیرے جو نیک بندے حج کریں گے اے اللہ پاک یہ 2026 کا حج شروع ہونے سے پہلے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے اے اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے اے اللہ ہر سال مدینہ طیبہ بلکہ سال میں کئی بار حاضریاں نصیب فرما دے اے اللہ پاک جو تڑپ رہے ہیں جو سسک رہے ہیں رو کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ انہیں بھی کعبہ دکھا دے انہیں بھی حج کی سعادت عطا فرما دے اے اللہ آئندہ سال نہیں اسی سال ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے اے اللہ پاک میدان عرفات میں تیرے موجود نمازیوں کا واسطہ میدان عرفات کے دن کا واسطہ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اس سال ہونے والے حج کا واسطہ اے اللہ ابھی جو تیرے خانہ کعبہ کے گرد تیرے نیک بندے طواف کر رہے ہوں گے اے اللہ پاک تجھے اس طواف کا واسطہ اے اللہ پاک تجھے دونوں جہان کا واسطہ ہمیں بھی اسی سال میدان عرفات میں حاضری لگانے والا بنا دے بار مدینے آنے والا بنا دے اے اللہ پاک ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما دے اے اللہ ساری امت مسلمہ کی خیر فرما دے اے اللہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال مسقط عمان جاپان اٹلی اور جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ
کلمہ بس رہی ہے۔ اے اللہ ابھی جو جہاں جہاں سے اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ جو اس دعا میں شامل ہو کر ہاتھ اٹھا کر آمین بول رہا ہے، اے اللہ پاک اسے اس سال میرے سمیت حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک اس کی آج ساری دعائیں قبول فرما لے، اس کی تمام پریشانیوں کو پورا کر دے، اس کی تمام پریشانیوں کو آج خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ اس کے رکے ہوئے تمام کاموں کو آج کے دن کے صدقے پورا فرما دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، ہم سب کی رکی ہوئی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ ہمارے لیے عاجزی والا معاملہ فرما دے، نرمی والا معاملہ فرما دے، بخشش والا معاملہ فرما دے۔ میرے پیارے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ میری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، اے اللہ ہمیں آج نہیں نوازے گا تو پھر کب نوازے گا؟ اے اللہ رمضان المبارک گزرا ہے، اس میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی، جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی، اے اللہ وہ تمام گناہ جسے تو نے منع فرمایا تھا ہم نے پھر بھی وہ کیے۔ اللہ ہم سب تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اس آس اور امید سے حاضر ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اگر تو ہمیں نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں بخشنے والا ہے، اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو خود کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک دفعہ آ کر تو دیکھ، مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میرے سامنے التجا کر کے تو دیکھ، میں تیری التجا کو سنوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اے اللہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد معافی مانگتا ہے، اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اور انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ آتا ہے کہ تم نے پہلے گناہ کیا تھا، پھر معافی مانگی تھی، پھر وہی گناہ کیا تھا، پھر وہی معافی مانگی تھی، تو اب تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن میرے پیارے اللہ تیرے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ دعا کا معاملہ تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ تو اللہ جب بھی ہم گناہ کے بعد تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ مجھے یقین ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا، اے اللہ پاک تیرے حکم سے فرمایا، اے اللہ جو بھی فرمایا ہم اس پر آج بھی لبیک کہتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو بھی انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جتنی بار بھی توبہ کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ آج یہ شوال کا بابرکت مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، اے اللہ سب سے پہلے ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ سب سے پہلے ہماری حاجتوں پر آج کل کا حکم فرما دے، اے اللہ اس کے بعد ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کر دے جس کے ہم رمضان المبارک میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر فریاد کر رہے تھے۔ اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ اللہ آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اگر اللہ تو نے آج خالی ہاتھ لوٹا دیا تو پھر ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اللہ تیرے سوا تو کوئی ہمارا رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے، اے اللہ تیرے سوا تو ہمارا کوئی رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی سامنے ہم نے جھکنا ہے، تیری ہی عبادت کرنی ہے، تیرے لیے ہی روزے رکھے تھے، تیرے لیے ہی تراویحاں ادا کی تھی، تیرے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، تیرے لیے ہی ذکر اذکار کیا تھا، اللہ تجھے ہی منا رہے ہیں۔ اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم وہ نافرمان لوگ ہیں جو بار بار تجھ سے دعا مانگ کے تجھے منا کر جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر وہی گناہ کرتے ہیں جس سے تو پہلے ناراض ہوا تھا۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اللہ آج ہمیں یقین ہے کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ شوال کے بابرکت مہینے میں تو ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ تو لازمی معاف کرے گا۔ اللہ تجھے قرآن پاک کا واسطہ، اس میں لکھے ہوئے ایک ایک حروف کا واسطہ، اللہ یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور قسمت والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ اس مہینے میں ہماری تمام ٹوٹی ہوئی تمام مرادوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ ادھر دیکھ میری طرف، اگر تو نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا؟ اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کون مانگوں گا؟ اللہ ادھر دیکھ اس دعا میں تیرے کتنی بندیاں کہاں کہاں سے شامل ہیں۔ اے اللہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی بے روزگاری میں مبتلا ہے، کسی کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کسی کے بچے نافرمان ہیں، کوئی اپنے شوہر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے ماں باپ کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کسی کو ایسی حاجت ہے جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اے اللہ پاک تیری یہ نیک بندیاں، اے اللہ تیری یہ نیک بندیاں تیری بارگاہ
بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر روزانہ تجھ سے فریاد کرتی ہیں۔ اے اللہ اس دعا میں کتنے میرے ایسے بھائی شامل ہیں، اے اللہ پتہ نہیں اس ویڈیو کو تیری امت مسلمہ کہاں کہاں سے دیکھتی ہے۔ اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، ایران، فلسطین، عراق، شام، غزہ، فلسطین اور پتہ نہیں تیری امت مسلمہ دنیا کے کس کس کونے سے اس دعا میں ابھی شامل ہے۔ اے اللہ ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان سب کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ یہ دیکھ ان سب کے چہروں پر اداسی، اے اللہ ان کی اداسیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ابھی جو جو جہاں جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ آج کے دن اس دعا کو قبول فرما لے۔ ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ آج جس خوشخبری کا انتظار ہے، اے اللہ یہ عید کے دنوں میں اسے وہ تمام خوشخبریاں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہم سب کے لیے عافیت اور صحت والا مہینہ بنا دے۔ اللہ کسی کو آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اے اللہ سارے بند دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ تمام بند دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ آج کی یہ دعا ہمارے لیے قبولیت کا راستہ بن جائے۔ اے اللہ آج یہ تیرے گناہگار بندے تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے دل تھک گئے ہیں، ہمارے قدم رک گئے ہیں، اللہ ہمارے راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن تیری رحمت کے راستے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تیری رحمت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تیری رحمت ہر وقت تمام امت مسلمہ پر برستی رہتی ہے۔ اے اللہ آج ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ پاک تیری نعمتوں کی بھیک لینے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ انعامات کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اے اللہ آج ہم سب کو نواز دے، ہماری تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری بے چینیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے رونے کو مسکراہٹ میں بدل دے، ہمارے خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ رزق کے تمام بند دروازوں کو کھول دے، لکھی ہوئی تقدیریں، کمایا ہوا رزق، اے اللہ پاک اس سب میں برکتیں ڈال دے۔ اے اللہ گھروں میں خوشیاں نازل فرما دے، دلوں میں محبت ڈال دے، جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے، جو اداس ہیں انہیں دوبارہ سے آباد کر دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، اے اللہ ان کی تمام گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ ان کے لیے یہ مہینہ بہترین روزگار والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی تمام مشکلات آسان کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہنوں کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو بہنیں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو بیٹیاں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں، اے اللہ پاک ان کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو بھائی کامیابیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، اے اللہ اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی بے روزگار ہیں، اے اللہ ان تمام بھائیوں کو کامیابیاں عطا فرما دے، بہترین روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے لیے ہدایت لکھ دے، ہماری زندگی کے ہر موڑ پر اپنی رحمت کو ساتھ رکھ۔ اے اللہ پاک ہم پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کے بعد یہ شوال کا مہینہ بھی ہمیں نماز پڑھنے والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ اس دعا میں جو جو جہاں جہاں سے شامل ہے، اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اسے 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ اسے شوال کا مہینہ 5 وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پاک کا ذکر اذکار کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو جو ہم نے مرادیں اس مہینے میں رمضان المبارک جو گزرا ہے، اس مہینے میں ہم نے جو بھی مرادیں کی، جو بھی تمنایں کی، جو بھی دعائیں اٹھا کر تیرے سامنے فریاد کی، اے اللہ پاک اس شوال کے بابرکت مہینے میں، اس انعامات لینے والے مہینے میں اللہ پاک ہمیں وہ تمام چیزیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما دے۔ یا رب العالمین پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، جہاں جہاں پر بھی امت مسلمہ مشکل میں ہے، اے اللہ جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ ان کی پکار سن لے۔ اے اللہ آج جو جو اس دعا میں شامل ہے اس کی پکار سن لے، اس کی دعا قبول فرما لے، اس کے دل کے تمام زخموں کو بھر دے، اس پر اپنی خاص رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جہاں جہاں سے بھی جس نے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، جس بھی نام سے کہا، اے اللہ جس بھی حاجات کے بارے میں بتایا، جس بھی پریشانی کے بارے میں بتایا، اے اللہ وہ جہاں جہاں سے بھی روزانہ تیری امت مسلمہ اس وظیفہ ریل چینل پر دعا کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے میسج کرتی ہے، اے اللہ اپنی فریاد بتاتی ہے، اپنی مشکلات بتاتی ہے، اپنی اس فلاں حاجت کے لیے دعا کے لیے کہتی ہے، اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، تو اس کے معاملات بھی جانتا ہے، تو اس کی مشکلات کو بھی جانتا ہے، وہ جس وجہ سے دعا کروانا چاہتا ہے تو اس کے اس مسئلے کو بھی جانتا ہے، اے اللہ تو اس کے گھر کا ایڈریس بھی جانتا ہے، تو اس کا شہر بھی جانتا ہے، تو اس کے ملک کو بھی جانتا ہے، اے اللہ پاک آج اس پر اپنی رحمت کی بارش کر دے، اس کے تمام
معاملات کو حل کر دے۔ اے اللہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ اگر وہ کسی مشکلات کا شکار ہے اس کی مشکلات کو حل فرما دے۔ اے اللہ اگر وہ کسی پریشانی کا شکار ہے اس کی پریشانی کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو اس شوال کے بابرکت مہینے میں روزگار عطا کر دے۔ اللہ اگر تو نہیں دے گا تو پھر ان سب کو کون دے گا؟ اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ تیرے اس رمضان المبارک کے گزرے ہوئے مہینے میں تیرے جتنے بندے بندیوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، تجھے اس خانہ کعبہ کے طواف کا واسطہ اے اللہ ہم سب کو بھی حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ مجھے میرے والدین سمیت تمام عزیز و کار اور جو اس دعا میں جہاں جہاں سے شامل ہے اے اللہ ان سب کے ساتھ حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نہیں دے گا سعادتیں تو پھر کون دے گا؟ اللہ تیرا حکم نہیں ہوگا تو پھر ہم تیرے گھر کیسے آئیں گے؟ اللہ ہم سب کو بھی خانہ کعبہ شریف دکھا دے، مدینہ شریف دکھا دے، وہاں پر آ کر آب زمزم پینا نصیب فرما دے، جنت البقیع میں 2 رکعت نوافل پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ روزہ رسول کو دیکھ کے درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے بڑے گناہ ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے بڑے گناہ ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے۔ اللہ ادھر سے ہم دعا مانگ کر تجھے راضی کرتے ہیں، ادھر سے شیطان کے وسوسوں میں آ کر پھر دوبارہ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم مانتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم پتہ نہیں کس منہ سے روزانہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگنے آ جاتے ہیں۔ اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ضرور ہیں لیکن امتیں تو تیری محمدی کے ہیں۔ اللہ تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی غلام ہیں۔ اے اللہ تیرے قبضے میں ہماری جان ہے، ہم نے روزانہ انہی کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ ہم نے روزانہ تیرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نماز ادا کرنی ہے، وہی قرآن پاک پڑھنا ہے جو تو نے ہمارے لیے نازل فرمایا۔ اللہ تجھے اس قرآن پاک کا واسطہ، ان 5 نمازوں کا واسطہ، خصوصاً نماز تہجد کا واسطہ اللہ آج ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ بے روزگاروں کے روزگار میں برکت ڈال دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتار دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔